اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ ساری کتاب ہدایت کا سامان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی ہیں ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے آج سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ 40 رکوع پہ مشتمل ہے اور 286 آیات اس کے اندر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن کی بزرگ صورتوں میں ایک صورت شمار کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے کہ سورۃ البقرہ اور شیطان کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی جہاں اپنی عظمتیں ہیں، وہاں اس کی فضیلت کی ایک خوبصورت وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ نے آیت الکرسی کو بھی شامل کیا ہے، اور آیت الکرسی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا تحفظ اگر کسی ایک آیت میں موجود ہے اور جس کے اندر اللہ کے ظاہری اور باطنی نام موجود ہیں، وہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے گائے یا بیل کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ ایک واقعہ آ رہا ہے جو آئندہ چل کر بشرط زندگی ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل میں جب ایک آدمی کو قتل کیا گیا تو اس کے قتل کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں۔ کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں مگر وہ بہت کم ہیں۔ زیادہ تر آیات اس کی چونکہ مدنی ہیں اور ہجرت کے بعد ان کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورت کا مدنی صورتوں کے اعتبار سے رکھا گیا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے آخری رکوع سے ایک رکوع پہلے ایک آیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جو آیت دین شمار ہوتی ہے، قرض کے لین دین کے معاملات، اور وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں اللہ نے انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ تم سکے بھائی بہن بھی اگر ہو تو لین دین کے معاملہ میں اپنے اسٹام کو، کاغذ کو، کسی بھی سند کو لکھ کے چھوڑو، خالی زبانوں کے اوپر زبانی بات کر کے آپ کبھی کسی سے لین دین نہ کیجیے گا۔ پہلا جملہ اس میں اللہ لے کر آئیں الف لام میم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3، ایک الف، دوسرا لام، تیسرا میم۔ تینوں حرفوں کا الگ الگ ثواب ہے۔ الف لام میم کو حروف مقطعات میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ الف لام میم پورے قرآن کا نام ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کی صفات کا نام ہے، مگر صحیح قول یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں ہے اور اس کی مراد کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، یا اللہ اپنے انبیاء کو اس کے خفیہ راز بتانا چاہیں تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب آپ سنتے ہیں کہ تورات بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، انجیل بھی اور زبور بھی، مگر فرق یہ ہے کہ اس کتاب کا نزول 23 برس میں ہوا، اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، صرف کتاب نہیں ہے۔ پھر اس کتاب کو صحابہ نے لکھا ہے، پھر اس کی صورتوں کی ترتیب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ اس کے راوی مستند ہیں، اس کے قاری مستند ہیں، اس کے معلم اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ کتاب عظیم کتاب ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو آپ مزے کے لیے، لذت کے لیے سن سکتے ہوں۔ یہ اللہ کی برگزیدہ کتاب ہے جس کا دیکھنا، اٹھانا، پاس رکھنا، گھر میں رکھنا، اپنے دل میں رکھنا، ہر جگہ پہ رکھنا باعث برکت ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کے بارے میں شک نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے بارے میں بھی شک نہیں ہے؟ اور اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ زندگی رہی تو 6666 آیتیں اس کی پڑھنی ہیں۔ کوئی آیت آپ کے لیے سختی پیدا کرے گی، کوئی آیت آپ کے لیے نرمی پیدا کرے گی، کسی آیت کو آپ کیسا محسوس کریں گے، مگر پہلے اللہ سے معاہدہ کرنا ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سود کو بیان کرے اور اس کے عذاب کو بیان کرے، شراب کو بیان کرے، عذاب کو بیان کرے، جہنم کو بیان کرے، عذاب کو بیان کرے، جنت کو بیان کرے، رحمتوں کو بیان کرے، رحمت للعالمین کی صفات کو بیان کرے، کسی نبی کے واقعہ کو، کسی پیغمبر کے واقعہ کو، کسی قوم کے واقعہ کو بیان کرے، پڑھنے والا اللہ سے معاہدہ کر کے چلے گا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تورات میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ اس کی بعض چیزوں پہ ایمان لاتے تھے، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے تھے، لیکن قرآن میں آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں ہر چیز کو لے کے چلنا ہے، ہر چیز کو آپ نے ماننا ہے، ہر چیز کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ لا ریب فیہ، آپ یہ معاہدہ اللہ سے کریں، اس سے آگے بڑھیں۔ دیکھیں قرآن موتی پروئے گا، قرآن آپ سب کے گھروں میں ایمان کی دستک دے گا، قرآن آپ سب کے دلوں پہ شمع جلائے گا، قرآن آپ سب کی اولادوں پر روحانی اثرات ڈالے گا، مگر آپ نے دل سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں یا میں اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں، میں اس میں کوئی شک نہیں کروں گی۔ سمجھ جاؤ کہ جو قرآن پڑھ نہیں بھی سکا، اگر وہ اس میں شک نہیں کرتا اور مانتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سچائی بھی اس انسان کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ اور اگر قرآن کو رٹے بھی لگا دیے، حفظ بھی کر لیے، عالم بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، قاری بھی بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے اس پہ ایمان نہ لایا، یاد رکھنا اس کے باوجود، آپ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے مومن قاری یہاں وعدہ کرے گا لا ریب فیہ، اللہ اس میں واقعتاً کوئی شک نہیں ہے اور میں اس میں کبھی شک نہیں کروں گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ میرے بھائیو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں شرک چھوڑ دینا، تقوی کہتے ہیں اللہ کے دین کی سمت کو ٹھیک چلانا، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں آپ نے داخل نہیں کرنی۔ اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے کہ جو پڑھے اس کو ہدایت مل جائے۔ اس کے لیے اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ کو یہ کتاب کبھی ہدایت نہیں دے سکتی۔ متقین کی صفات اللہ نے قرآن حکیم کے اندر آگے چل کر بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی جو صفات عطا فرماتے ہیں، یہ ہدایت نامہ اسی بندے کے لیے ہے جو کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ اور متقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر طلب ہو۔ آپ دیکھیں زمین اگر مردہ ہو، اس پہ لاکھ بارش برس جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر زمین اگر زندہ ہو اس پر ایک بارش پہ برس جائے انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور انسان اگر مردہ ہے اور اس کا دل مرا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان بیدار ہو، انسان زندہ ہو، انسان رب کا تصور کرے، قرآن کا تصور کرے، کہاں میری گندی زبان، کہاں میری گندی آنکھیں، کہاں میرے گندے ہاتھ، کہاں میرا گندا جسم، کہاں میری گندی کمائی، مگر اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا ہے، میں جب چاہوں کتاب کھول لوں، جب چاہوں قرآن کھول لوں، جب چاہوں قرآن پڑھ لوں، جب چاہوں تلاوت کر لوں، جب چاہوں نماز پڑھا لوں، جب چاہوں تراویحیں پڑھا لوں۔ یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کے اندر تقوی آنا ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ چینی میٹھی ہے، شہد میٹھا ہے، انگور میٹھا ہے، سیب میٹھا ہے، کیلا میٹھا ہے، تمام کائنات کی چیزیں میٹھی ہیں، مگر پڑھنے والا اگر متقی ہے تو اللہ کی قسم قرآن سے زیادہ،
اس کے ہاں کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، اور اس کو لذت بھی قرآن میں ہے، مٹھاس بھی قرآن میں ہے، سمجھ بھی قرآن میں ہے، فہم بھی قرآن میں ہے، جنت بھی قرآن میں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم نے سب سے پہلے تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، لوگ متقی اللہ پر غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب۔ ہماری قبر ہے، ہمارا حشر ہے، ہمارا پلصراط ہے، ہمارا آخرت کا نزول ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، ساری چیزیں اندیکھی اور نبیوں کی خبروں سے ہم نے بتائی ہے۔ ہر ایک انسان کا غیب کا جہان مختلف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا میں ہوں، میں نے ابھی تک قبر کے اندر کو نہیں دیکھا، میں نے ابھی تک حشر کے نظام کو نہیں دیکھا، میں نے ابھی تک اللہ کا دیدار نہیں کیا، میں نے ابھی تک پلصراط نہیں دیکھا، میں نے ابھی تک حوض کوثر نہیں دیکھا، میں نے ابھی تک کئی چیزیں نہیں دیکھی، مگر میں سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ کیا لاتا ہوں؟ سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور یہ کمال ہے۔ ایک دن نبی پاک نے فرمایا کہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو۔ کیا لائے ہو؟ دیکھ کر ایمان لائے ہو۔ پھر آپ نے ایک دعا فرمائی، طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ لمن آمن بی ولم یرانی۔ اصل سعادت اور مبارک ان لوگوں کو ہے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں مگر مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے یعنی بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہم دیکھیں رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے، صحابہ نے حضور کو دیکھا۔ الحمدللہ ہم نبی پاک کے چہرے پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کی پگڑی پر، آپ کی جوتی پر، آپ کے امامے پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر 100% ایمان لاتے ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہیں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کو ابھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سے ہم ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے اللہ بالکل ہمارے سامنے۔ ایمان بالغیب کا بڑا مزہ ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا اور چیز ہے، ان دیکھے ایمان لانا اور چیز ہے۔ ہمارے تمام عقائد جو ابھی آنے والے ہیں وہ ہمارے حق میں غیب کے ایمان ہیں۔ کیا ہیں؟ غیب کے ایمان ہے۔ ہم نے نہیں دیکھے مگر ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ ہمیں پتہ ہے جہنم سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، جنت کی اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، جنت میں حوریں ہیں، جہنم میں عذاب ہے، جنت میں رحمتیں ہیں، جہنم میں عذاب ہے، جنت میں نعمتیں ہیں، جہنم میں عذاب ہے۔ سب چیزیں ہم 100% مانتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے کہ چلو یار جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے۔ دوسری صفت کیا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اللہ سے ربط کا مین سوئچ ہے۔ کیا ہے؟ مین سوئچ ہے۔ لوگ بڑے ذاکر بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، تلاوت والے بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، بڑی بڑی اللہ والی عورتیں، مگر ان سے پوچھو نماز، کہتے ہیں جی بس کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کی جان، مال، گاڑی، دولت، کوٹھی سب کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز کو قائم کرنا یہ آپ کی آخری زندگی کی وصیت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے کئی صحابہ نابینا ہو گئے مگر ملازم رکھتے تھے کہ مسجد نبی تک ہمیں لے جائیں اور وہاں ہم نماز با جماعت کو پڑھ لیں۔ تو یہ تمام صفات نماز والی جو ہیں اللہ نے جماعت میں رکھی ہیں۔ ایمان والے کا نور ہی نماز ہے، ایمان والے کا نور ہی نماز ہے۔ ایمان کی روحانیت اس کے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں جب تم نئے محلے میں جاؤ تو وہاں صرف نمازی بندے سے دوستی لگانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر لیتے تھے تو پہلے دیکھتے تھے نمازی پڑوسی ہے، جب گھر چھوڑتے تھے تو نمازی پڑوسی کا بھی معاوضہ لیتے تھے کہ میں اچھا پڑوسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں نماز نہیں سمجھو اس میں جانور سو رہے ہیں۔ کون سو رہے ہیں؟ جانور سو رہے ہیں۔ تو ایمان بالغیب میں یقیمون الصلاۃ، آپ نے نماز کیا کرنی ہے؟ قائم۔ قائم کا دوسرا ترجمہ ہے 5 نمازیں وقت پہ پڑھنی ہیں۔ قائم کا تیسرا ترجمہ ہے تمام حضرات مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ قیام نماز کا چوتھا مطلب ہے وضو بالکل ٹھیک کریں۔ قیام نماز کا 5واں مطلب ہے نماز کے 13 کے 13 جو فرائض ہیں وہ آپ کے کیا ہونے چاہیے؟ مکمل ہونے چاہیے۔ اور اس کا ایک چھٹا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ دنیا، گھر، دولت، کوٹھی، عورت، یہ تمام زیب و زینت ان کی طرف سے آپ کی نمازیں
ایک طرف ہو جائیں اور توجہ ایک طرف ہو جائے۔ صحابہ جب نماز پڑھتے ایسے لگتا ہے جیسے کیل ہم نے زمین میں گاڑ دی ہے، نہ ادھر ہلتے تھے نہ ادھر ہلتے تھے۔ حضرت علی جب نماز کا وقت آتا تھا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کہتے تھے ہائے اللہ میں تیرے دربار میں کھڑا کیسے ہو جاؤں، کیا میں اس قابل ہوں کہ تو مجھ سے بات کرے گا، تو میرے رکوع کو دیکھے گا، تو میرے سجدے کو دیکھے گا؟ اللہ میں اس قابل کہاں ہوں، میں اس قابل کہاں ہوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال کی دولت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، یہ ایمان ختم کر دیتی ہے۔ یہ زنگ ہے جو لوہے کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ تمہاری 70 مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے خرچ کرو ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرو اللہ تمہیں 700 درجے تک کیا دے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ بری موت سے یہاں بچائے گا اور خدا کے غضب کو آخر میں ٹھنڈا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور نبی فرماتے ہیں مال تمہارے بکسے میں ہے، مال تمہارے بینک میں ہے، مال تمہاری دکان پہ ہے، مال تمہارے پلاٹ پہ کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے۔ یہی مال ہے نا، یہی دولت ہے نا۔ اب سہارا کیا ہے تمہارے پاس کہ جی ہمارے پاس 2 کروڑ روپے ہے۔ کیا ہے بھائی؟ 2 کروڑ روپے ہے۔ اللہ کہتا ہے 1 کروڑ دو تو اللہ تمہیں 7 کروڑ دے گا۔ کتنا؟ 7 کروڑ یا 700 کروڑ۔ کتنا؟ 700 کروڑ، جو کہ 7 ارب بنتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہاں کا بینک تمہیں کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ دو، 1000 تمہیں سود دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ سود۔ اللہ کیا کہتے ہیں 1 روپیہ دو 700 دیں گے، 1000 دے دو جی 700,000 دے دیں گے، 1 لاکھ دے دو 700 لاکھ دے دیں گے، 1 کروڑ دے دو 700 کروڑ دے دیں گے، 1 ارب دے دو 700 ارب دے دیں گے۔ خدا کی قسم اگر حکومتیں ان چیزوں پہ عمل کریں اور زکوٰۃ کے مال کو خربرد نہ کریں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں، اللہ حکومت کے بجٹ ٹھیک کر دے، ہمارے ملک کو ٹھیک کر دے، ہمارے زر مبادلہ کیا ہو جائیں؟ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا مال خرچ کرنا، بہت بڑی اللہ کی ایمانی صفت ہے۔ اور مال کو روک دینا یہ اس طرح جس طرح آپ کی چھت پہ پانی کھڑا ہو جائے اور پرنالہ آپ بند کر دیں اور دنیا کو کہیں بھئی یار پانی ہلانا نہیں ہے، پانی اب وہ پانی کھڑا رہے گا آپ کی چھت کو تباہ کرے گا، پھر اس میں سریے کو تباہ کرے گا، پھر اس میں لینڈر کو تباہ کرے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی انجینئر آتا ہے اس نے کہا بھئی یہ پرنالہ کھول دو، کیا کر دو؟ پرنالہ کھول دو۔ اب آپ نے کھولا تو سارا پانی نکل گیا، آپ کی چھت کو اللہ نے بچا لیا۔ میرے بھائیوں یہ دولت، یہ مال، صدقہ آتا ہے، فطرانہ آتا ہے، قربانی آتی ہے، زکوٰۃ آتا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تمام چیزیں، ان پہ خرچ کرو، ان پہ خرچ کرو۔ اس مال کو بھی سیر کرنے دو۔ کس کی سیر کرے گا یہ مال؟ جنت کی سیر کرے گا۔ کس سے محبت کرے گا؟ اللہ سے محبت کرے گا۔ آپ کی جیب سے نکل کے کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو چند ہدایات دی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم اس کو پڑھتے رہیں، سرسبد رہیں، شاداب رہیں، قرآن کو ہم سرخرو کریں۔ اللہ ہمیں سرخرو کرتے جائیں گے۔ قرآن کی آیات بھی پڑھو، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو، قرآن کی تفسیر بھی پڑھو، اور اس میسج کو آگے تک پہنچاؤ۔ جب گانوں اور قوالیوں کے میسج آپ نے کہاں کہاں پہنچا دیے ہیں، تو درس قرآن کے میسج کو بھی بہنوں تک پہنچاؤ، ماؤں تک پہنچاؤ، بیٹوں تک پہنچاؤ۔ انشاءاللہ العزیز یہ درس قرآن جو آپ کو گھروں میں بیٹھے بٹھائے نصیب ہو رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناشکری مت کیجئے گا۔ سوشل میڈیا جہاں بہت بڑے ضرر دے رہا ہے لوگوں کو، وہاں پر نفع بھی بہت بڑا اللہ دے رہے ہیں۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس چینل کے ذریعے آپ قرآن، حدیث اور ترجمہ، تفاسیر، دینی مسائل اور روحانی معاملات، ان کے اندر یہ آپ کی سرپرستی کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرما دے۔